باتیں کر رہے تھے، کچھ خبریں آ رہی تھی، لیکن اب بہت ساری چیزیں بہت کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کوئٹہ کے اندر ایک پروگرام ہوا ہے جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے، مفتہ اسماعیل صاحب نے بات کی ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کے ذمہ دار سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی یہ جب رجیم چینج آپریشن کے بارے میں ہم سب بات کرتے تھے تو سارے کہتے تھے کوئی آپریشن نہیں ہوا، لیکن شاہد خاقان عباسی وہ سیاستدان ہیں جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، یعنی اسٹیبلشمنٹ جب تک مدد نہ دے تب تک حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی، ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتا، اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور بعد میں ان ہاؤس چینج آیا جس کو ہم رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں۔ آج اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس ملک میں حکومت کی تبدیلی ایسے نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا۔ تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارے سیاسی نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے۔ آج سیاست اصل میں انتقام، گالیاں دینے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا نام ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ایسے غیر سیاسی فورم پر ان مسائل کا حل عوام کے سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے لیے کوئی معجزاتی حل نہیں ہے، ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہی سب کہہ رہے ہیں۔ ان حالات کے سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سب ذمہ دار ہیں۔ یہاں اپنی جماعت اور حکومت کا دفاع کرنے نہیں آیا، لیکن پچھلے 20 سال کی خرابیوں کا ازالہ ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے۔ بہرحال، اور نواب زادہ لشکری رئیسانی نے کہا کہ ہم نے کوشش کر کے بلوچستان کے مسائل کو پاکستان کی سیاسی قیادت کے سامنے پیش کیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان اور دیگر اسیروں کو رہا کر کے کیسز ختم کیے جائیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رجیم چینج آپریشن کی اب گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب مفتہ اسماعیل صاحب، جن کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو نون لیگ سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کے بیٹے نے ان کو جوکر قرار دیا ہے تھوڑے دن پہلے، اور جب مفتہ اسماعیل صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ سارا خاندان ہی اقتدار میں رہتا ہے تو وہ کافی کہکے لگا کر ہنستے رہے۔ تو مسلم لیگ نون کے رہنما مفتہ اسماعیل نے کہا کہ 4 ماہ تک فیصلہ نہ لینے سے معیشت کا نقصان ہوا، اور یہ فیصلہ کون نہیں لے رہا تھا؟ اسحاق ڈار۔ کون نہیں لینے دے رہا تھا؟ نواز شریف۔ IMF سے اب بات چیت شروع ہو گئی ہے، خوش آئند ہے۔ 20 برسوں میں قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، 51,000 ارب روپے قرض پہنچ چکا ہے۔ اس سال پاکستان کو 21 ارب ڈالر واپس کرنا ہے۔ بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں اہلیت کا فقدان ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کے قانون کو آسان کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، حکومت تعلیم اور صحت کے بجائے قرض کی قسط ادا کرے گی۔ قسطیں ادا کرنے کے لیے لوگوں کو مزید پیٹ کاٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت پھنس گئے ہیں۔ اگر ملک ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان میں پیسہ بن رہا ہوتا، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہوتی، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہوتی، ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہوتے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان قسطیں بھی ادا کر لیتا اور لوگوں کو زیادہ بوجھ بھی نہ اٹھانا پڑتا۔ اب سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جا رہا ہے، اور یہ PDM کی پھیلائی ہوئی بد اعتمادی ہے اور ان کے سہولت کاروں کی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے کہ پاکستان آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے بدقسمتی سے۔ دوسری جانب ابھی تک نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہوا۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے، تو آپ اگلے ویلاگ میں سن لیں گے کہ کس کو بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، اور ریزنز کیا ہیں۔ اس شخصیت کے بارے میں بھی سارا کچھ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں جو 2 نام دیے پاکستان تحریک انصاف نے، ان دونوں ناموں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا PDM کی جانب سے۔ یعنی 2 نام انہوں نے دیے اور دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر سکی PDM۔ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ بندہ بہت برا ہے، یا اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یا یہ بندہ نیوٹرل نہیں ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو 2 نام دیے PDM نے، ان میں سے ایک آصف علی زرداری کا بڑا خاص الخاص ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے اندر اس نے پورا رول پلے کیا ہے، میڈیا ہاؤس کا آنر ہے محسن نقوی۔ اور دوسرا نام جو ہے وہ احد چیمہ، جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل کاٹ چکے ہیں نیب میں، اور ان کے اوپر نیب میں کرپشن کے الزامات ہیں۔ اب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ انتہائی کنٹروورشل ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں جو پنجاب میں حکومت ختم ہوئی ہے اس کی رائے ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، بلکہ جانبداری کے ساتھ PDM کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ PDM نے 2 ناموں کے اوپر اعتراض نہیں کیا، جبکہ PDM کے دونوں ناموں کے اوپر اعتراض آ گیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ناموں کے اوپر اعتراض نہیں آیا
उनमें से किसी एक को बनाया जाए। लेकिन अगर नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मेरिट पर ना हुआ तो कानूनी चाराजोई और एहतजाज होगा, यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। उन्होंने कहा कि अपने फ्रंटमैन को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाने के लिए तमाम तर ताकत इस्तेमाल की जा रही है। अगर तकर्रुर मेरिट पर नहीं किया गया तो कानूनी चाराजोई और शदीद एहतजाज किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पर डंडी मारी गई तो पंजाब इलेक्शन का कब्रिस्तान बन जाएगा, यह शेख रशीद अहमद ने कहा है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की जेब की घड़ी गेम चेंजरों के हाथ की छड़ी इलेक्शन सिलेक्शन में बदल देगी, और यह वाकई बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी कि वो सारा का सारा निज़ाम एक वज़ीर आला कंट्रोल करता है तो वो पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। बहरहाल देखते हैं, फैसला आ जाए फिर इस पर बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।